اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اما یبلغن عندک تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما ان میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں، تو اب دیکھیے احکام کیا ہیں بوڑھے والدین۔ فلا تقل لہما اف، نمبر ایک انہیں اف تک مت کہو۔ اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں۔ اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہو، جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف، اف ہے آپ پر، ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال، تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر، نہیں، ہرگز نہیں۔ اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے موجود یہ اف لکما۔ سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف ہو، نہیں، لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ نمبر دو ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت۔ اما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اگر نہیں کچھ دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی معاف کیجئے، بس جھڑکو مت۔ ولا تنہرہما، نمبر تین وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملحوظ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے۔ یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر، آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے۔ آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے، آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا ہے، وہ دل کو ٹھیس لگے گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے، محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہے آپ۔ ایک خانہ کعبہ، محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے، صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کریں گے تو اور ثواب ہوگا، آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر احترام ہے، تعظیم ہے۔ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما۔ آج کل جو لوگ، اب تو خیر ٹھیک ہے بات وہاں سے آگے نکل گئی ہے، مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ، کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مسنون ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما، اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے۔ تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی موجب ثواب ہے کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا لحاظ رکھنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو۔ یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے۔ اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں
یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، مسکین ہیں، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا، آپ بھی خاموشی سے پڑھو۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے میں انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت پہ جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو تب کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھی ہے، ایسے لوگ بالفعل دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، اور تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت۔ فَإِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جب وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی،
اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئے یا نوافل پڑھے، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کے جو بھی تقاضے ہو، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل سے وہ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل منہ پر نہیں ماری جائے گی۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں،